آج میں آپ کو ایک ایسے کپل سے ملوانے جا رہی ہوں جنہوں نے اسلام کے مطابق ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے۔ عمر کی عمر 21 سال کی تھی جب انہوں نے لبنہ سے شادی کی۔ طلاق ہونا ہمارے معاشرے میں ایک گالی بن چکا ہے۔ طلاق یافتہ ہیں، 4 بچے ہیں۔ فیملی کا سپورٹ نہیں تھا، والد صاحب کی تو فلور ملز ہیں۔ آج کل کے دور میں تو کوئی بھی احساس بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں حفصہ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی۔ آج میں آپ کو ایک ایسے کپل سے ملوانے جا رہی ہوں جنہوں نے اسلام کے مطابق ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عمر اور لبنہ۔ عمر کی عمر 21 سال کی تھی جب انہوں نے لبنہ سے شادی کی۔ اس وقت لبنہ کی عمر 26 سال تھی۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور انہی سے ہی اس نیک کام کے حوالے سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ عمر، آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی عمر لبنہ سے چھوٹی ہے، تو آپ نے کیوں فیصلہ کیا کہ آپ کو لبنہ سے شادی کرنی چاہیے؟ بس میرے سامنے اگزامپل بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے بھی اپنے سے کم عمر کے ساتھ بھی شادی کی، تو بس انہی کی سنت کو میں نے زندہ کیا اور ان سے شادی کی میں نے۔ آپ کو معلوم تھا کہ یہ طلاق یافتہ ہیں، ان کے بچے ہیں، پھر بھی؟ جی بالکل، بس آپ کو پتہ ہے کہ جب دل آ جائے انسان کا تو پھر کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ معنی نہیں رکھتی اس حوالے سے، تو بس اسی چیز کو نظر نظر رکھتے ہوئے میں نے۔ فیملی کا سپورٹ تھا؟ فیملی کا سپورٹ نہیں تھا جی، بس خود ہی میں نے یعنی کہ شادی کی، خود ہی یعنی کہ پیغام بھیجا ان کے گھر۔ پہلے تو ایگری نہیں تھی یہ، بعد میں جو ہے نا پھر ان کے پیرنٹس کو یعنی کہ ان کی والدہ ہیں، والد تو ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے، ان کو ایگری کیا تو اس کے بعد پھر شادی ہوئی ہماری۔ جب ان کا پروپوزل آیا تو آپ کا کیا تاثر تھا؟ بس ٹرسٹ نہیں کر پا رہی تھی میں، ایگری بھی نہیں تھی، لیکن پھر انہوں نے یقین دلایا کہ ہماری جو ہمارا رشتہ ہے اس میں جو تیسرا ہوگا وہ اللہ گواہ ہوگا، اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، کیونکہ پہلے بھی شادی ہوئی اور بہت سارے لوگوں کے درمیان میں ہوئی، اپنوں کے درمیان میں ہوئی، تو رشتہ نہیں پایا، کیونکہ نبھانا تو دونوں نہیں ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف نے۔ تو اگر ہسبینڈ کوآپریٹیو ہو، اگر نبھانے والا ہو، تو چاہے جتنی مرضی مخالفت ہو انسان کر لیتا ہے ہینڈل۔ تو پھر بس میں نے یہی سوچ کے کر لی کہ چلیں، رسک ہے، فرسٹ ٹائم بھی سیکنڈ ٹائم بھی۔ تو اب فیملی کا سپورٹ ہے؟ نہیں، ابھی تک فیملی کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری لائف جو ہے نا وہ بہت اچھی گزر رہی ہے، اور یہی سمجھ لیں کہ مجھے ایک فرشتہ صفت جو ہے نا وہ وائف مل گئی ہے، جیسا کہ میں ایکسیپٹ کرتا تھا کہ میری ایک وائف ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میرڈ سے کرتا وہ ایسی نہ ہوتی جیسی یہ ہیں۔ تو گھر کا نظام چلانے کے لیے آپ دونوں جاب کرتے ہیں یا صرف آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، گھر کا نظام ابھی جو ہے نا وہ چل رہا ہے ہمارے پارلر پہ، اور ساتھ میں آن لائن کرتا ہوں کپڑے کا کام، اسی سے چل رہا ہے گھر کا نظام۔ اور اب ہم کورس بھی کروا رہے ہیں پارلر کا، یعنی کہ خود چاہ رہی ہیں کہ جیسے انہوں نے یعنی کہ پرابلم فیس کی ہیں کورس کے حوالے سے، جب انہوں نے کورس کرنا تھا تو بہت سی پرابلمز آئیں، وہ یہی آپ کو جو ہے نا وہ بہتر بتا سکتی ہیں۔ کیسی مشکلات نہیں؟ ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کہیں پہ بھی ہم لوگ کوئی بھی کام سیکھتے ہیں تو پہلے ہم لوگوں کو پے کرنا پڑتا ہے، دین ہی ہم لوگوں کو کوئی رسپانس ملتا ہے۔ تو آج کل کے دور میں تو کوئی بھی احساس بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ ہم لوگ کسی کو جا کے اپنی پرابلمس بھی شیئر کریں تو وہ نہیں ہمارا احساس کرتا۔ تو میں ابھی افورڈ نہیں کر سکتی تھی، میں نے بھی سیلون کا شادی کے بعد ہی جب مجھے پتہ چلا کہ مجھے اسٹل اپنا سارا کچھ خود بھی ہینڈل کرنا پڑے گا، تو اپنے بچوں کے لیے ایفرٹ کرنا پڑے گی، تو پھر میں نے ڈیفرینٹ سیلونس پہ بھی گئی، وہاں پہ بھی میں نے جا کے وزٹ کیا۔ 1 لاکھ سے کم کوئی بھی لینے پہ ایگری نہیں تھا، تو بہت زیادہ مسائل ہوا مجھے، لیکن پھر بھی میری مجبوری تھی۔ تو اب میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو ہنر میرے پاس ہے تو میں بہت کم چارجز میں، ایک یہ سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر چارجز میں نا میں لوگوں کو، ان عورتوں کو وہ سکھاؤں جو گھر میں بیٹھ کے سیکھنا چاہتی ہیں، باہر نہیں نکل سکتی ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے یہ اپرچونٹی ہے۔ اگر وہ اس کو اویل کریں گی تو میرے خیال میں بہت زیادہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بے شک۔ ایک چیز میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گی، ظاہر ہے آپ لوگوں نے شادی جب کی تھی تو لوگ باتیں کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو کیا آپ کو بھی لوگوں کی باتیں فیس کرنی پڑی ہیں؟
جی بالکل، باتیں تو بہت سے لوگوں کی فیس کی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان یہ قدم اٹھاتا ہے اگر سروائیو کرنا ہو لائف میں، پھر باتوں کی طرف دھیان نہیں کرنا چاہیے. اگر باتوں کی طرف انسان دھیان کرے گا تو پھر تو 4 دن بھی یہ رشتہ نہیں چل سکتا. میرے خیال میں اگر 50% باتیں کرنے والے تھے تو 50% اپریشیٹ کرنے والے بھی تھے. مطلب کہ اب طلاق ہونا ہمارے معاشرے میں ایک گالی بن چکا ہے، حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بالکل بھی نہیں کیا کہ اگر کوئی عورت اگر زندگی میں بہت زیادہ پرابلمس فیس کر رہی ہے اپنی شادی شدہ لائف کو لے کے، تو وہ نیکسٹ اسٹیپ نہیں لے سکتی ہے. اسے لینا چاہیے اپنی زندگی کے حوالے سے. ظاہر سی بات ہے ایسے کمپرومائز کر کے زندگی گزارنے سے تو بہتر ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ابھی تک بھی اتنا مطلب ایڈوانس معاشرہ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی یہ گالی ہی ہے. آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ والد صاحب کی تو فلور ملز ہیں. فلور ملز ہیں، یعنی کہ آپ اچھے گھرانے سے، اچھے امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. جی بالکل. تو جب آپ نے یہ فیصلہ کیا تو آپ کے گھر والوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ گھر والوں کا تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا، بعد میں نے جب بتایا تو پھر انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور وہ آج تک بھی سمجھ لیں کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا. لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی لائف میں بہت خوش ہیں. اگر میں نے وہ سارا کچھ چھوڑا ہے تو یہاں پہ آ گئی، یعنی کہ میں بہت مطمئن ہوں. میری وائف جو ہے نا وہ میرے ساتھ پراپر کوآپریٹ کر رہی ہے، یعنی کہ میرے ساتھ جو ہے نا انہوں نے کبھی مجھے اس حوالے سے تنگ نہیں کیا کہ جو ہے نا وہ آپ مجھے اتنے ضرور کما کے لا کے دیں. یعنی کہ اگر کسی دن ہمیں بھوکا بھی رہنا پڑا ہے تو وہ کوئی نہیں ہے. اللہ کا شکر آج تک بھوکے رہے نہیں ہیں. لیکن ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ یعنی کہ مجھے ان کی نیچر کا پتہ چلے گا کہ کسی دن ہمارے اگر حالات ایسے بھی آ جاتے ہیں نا کہ بھوکا بھی رہنا پڑے تو میرے ساتھ یعنی کہ یہ رہ سکتی ہیں. انہوں نے مجھے کبھی اس حوالے سے تنگ نہیں کیا، ذلیل نہیں کیا کہ آپ نے اب میرے ساتھ شادی کی ہے تو جو ہے نا وہ میرے خرچے بھی پورے کریں. ایسے ویسے ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کے آلریڈی 4 بچے ہیں، تو کبھی ان کی طرف سے کوئی ایسا ری ایکشن ہوا جس پہ آپ کو ایسا لگا کہ آپ کے بچوں کو ویسے پیار نہیں کرے جیسے ایک باپ کو کرنا چاہیے؟ نہیں، فی الحال تو ایسا نہیں، کیونکہ میرے سے زیادہ یہ بچوں کی کیئر کرتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں. ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے اسٹیپ مدر ہو اسٹیپ فادر ہو، وہ ڈانٹ لے تو زیادہ لوگ اس چیز کو فیل کرتے ہیں. حالانکہ ریئل میں جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اگر مار پٹائی تو کرتے ہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ اسٹڈی کے حوالے سے میں شاید ان کا اتنا وہ کیئر نہیں کرتی اسٹڈی کے حوالے سے جتنی ان کو ٹینشن ہوتی ہے ان کی. آپ نے اپنے بزنس کے حوالے سے بتایا، اس کے علاوہ بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں؟ جی یوٹیوب چینل ہم نے بنایا ہے، اس پہ ہم ولاگنگ کرتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یعنی کہ وہ چینل ہمارا تھوڑا رن کر جائے اور وہاں سے بھی جو ہے نا وہ انکم آنی جو ہے نا اسٹارٹ ہو جائے تاکہ ان بچوں کا جو ہے نا اچھا مستقبل بن جائے. تو لبنہ عمر ہمارا نام ہے، تو لبنہ عمر لائف اسٹائل کے نام سے میں اپنا ولاگنگ چینل جو ہے وہ بھی بنایا ہوا ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچے ماں باپ کی اگر کوئی دوسری شادی کر رہے ہوں، ماں باپ میں سے کوئی ایک، تو وہ اتنی آسانی سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. تو بچوں کا کیا ری ایکشن تھا آپ کے؟ میرے سین میں یہ ہوا تھا کہ میں اپنے بچوں کو خود ہی پال رہی تھی، ایز اے سنگل مدر ہی سمجھ لیں آپ، کیونکہ سنگل پیرنٹ ہی میں پال رہی تھی. اپنی مما کے گھر میں رہتی تھی میں، تو ہسبینڈ مطلب نہیں رہتے تھے ساتھ کبھی منتھ میں، اور میرے بچے چھوٹے تھے. جو چھوٹا والا ہے نا وہ جب ہماری شادی ہوئی تھی تب 3 سال کا تھا، تو اس کو تو نہیں پتہ اور اس سے بڑی والی کو بھی نہیں پتہ. سب سے بڑے جو 2 ہیں ان کو پتہ ہے، لیکن انہوں نے کبھی اس چیز کا ایشو نہیں بنایا. نہیں، اصل میں ایشو تو وہ تب بناتے ہیں نا جب ان کو پہلے باپ کی طرف سے کوئی پیار ملا ہو. جب انہوں نے یعنی کہ باپ میں بن کے ان کی لائف میں آیا ہوں، ان کی زندگی میں نے جب شادی کر کے آیا ہوں، تو میں نے جب ان کو پیار دیا تو پھر ان کو وہ فیلنگ جو ہے نا وہ باپ والی اب آ رہی ہے. وہ تو خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ باپ کا سایہ مل گیا. پہلے تو اس چیز سے محروم تھے وہ. آج کے دور میں آپ نے ایک ایسی اگزامپل سیٹ کی ہے جو کہ ہماری نوجوان نسل کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ تو 1 سال کا بھی اگر فرق آ جائے تو لوگ باتیں بنانی شروع کر دیتے ہیں. لیکن آپ نے لوگوں کی فکر نہ کرتے ہوئے اسلام کے راستے پہ چلتے ہوئے ایک بہت اچھی اگزامپل سیٹ کی ہے. میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آڈینس آپ لوگوں کو بھی سپورٹ کرے گی اور آپ جو ولاگنگ کر رہے ہیں اس کو بھی سپورٹ کریں گے، آپ کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے. مزید ویڈیوز کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. ابھی کے لیے دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.